من اتبع نفسه هواها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں بھائیوں، میں نے آج سے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے اس جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے یا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کروں گا۔ چنانچہ آج اسی وعدے کے مطابق آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کی حقیقت و تشریح پیش کی جائے گی۔ امید کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے ہماری معروضات کو سنیں گے اور تب اس پر توجہ دیں گے۔ جمعہ میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ کتنے خطبے دیے جاتے ہیں؟ ایک پہلا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب کچھ لمحات کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو پہلا خطبہ ہوتا ہے وہ پہلا خطبہ بدلتے رہتا ہے اور حالات کے حساب سے، موسم کے لحاظ سے، موضوع کے حساب سے وہ خطبے ہوتے ہیں، اور ان خطبات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان خطبات میں کچھ اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اصلاحی آیات ہوتی ہیں اور اصلاحی احادیث ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جو دوسرا خطبہ ہے وہ خطبہ بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ خطبہ متعین ہے۔ وہ خطبہ عام طور پر ایک ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس خطبے کا ترجمہ اور مطلب سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم جمعہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضر ہوں اور خطبے کے کلمات ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جب آدمی کو مطلب سمجھ میں آتا ہے تو پھر آدمی کو اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس میں لطف و مزہ آنے لگتا ہے، پھر آدمی اس کا اثر بھی لینے لگتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اس لیے خطبہ جمعہ کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی سمجھنا اور ضروری ہے۔ تو جہاں تک پہلے خطبے کی بات ہے، وہ چونکہ ایک نہیں ہوتا، اس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ البتہ جو دوسرا خطبہ ہے وہ خطبہ عام طور پر ایک ہوتا ہے، میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ حضرات وہی کہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے۔ کیا بھائی سنیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ حضرات جتنی توجہ سے بات کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی بات بولنے والے کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ مگر ہمارا حساب الگ ہے، ہم ہر جگہ پہلی لائن میں دکھتے لیکن مسجد میں آتے ہی آخری لائن میں دکھتے۔ باہر سے مسجد تک لانا، مسجد سے پھر مسجد میں لانا، اور مسجد میں بھی آخری صف سے پہلی صف میں لانا، جبکہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ پہلی صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کے درمیان جنگ و جدال ہوگا، لڑائی شروع ہو جائے۔
یہاں تک کہ تلواریں بھی نیام سے باہر آ جائیں. اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک مسجد میں ہماری صفوں میں ترتیب پیدا نہیں ہوئی. جی کچھ لوگ آپ کو دکھیں گے کہ مسجد کے آخر میں اور مسجد کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور کچھ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم مسجد میں آ کر آپس میں جڑ نہیں سکتے، تو باہر جا کر کے ہم جڑ کر اپنے دشمنوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ بتائیں. جبکہ علامہ اقبال نے کہا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مومی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، آپس میں انتشار، افتراق اور اختلاف پیدا مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا رعب اور دبدبا ختم ہو جائے گا دنیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں حاضر ہوں تو پہلی صف میں اپنی جگہ بنائیں، پھر اس کے بعد دوسری صف پر کریں. یہ مسجد میں آنے کی، مسجد میں بیٹھنے کی شرعی ترتیب ہے اور اسلامی احکام ہے. بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، جو جمعہ کا دوسرا خطبہ ہے، اس خطبے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی پہلا لفظ؟ جی الحمدللہ. تھوڑا ادھر دیکھیں نا، آپ حضرات سے گزارش ہے، پر ادھر دیکھیں گے تو آپ کی توجہ کی وجہ سے ہماری ہمت افزائی ہوگی. کیا ہے پہلا لفظ؟ الحمدللہ. الحمدللہ یہ جو لفظ ہے یا یہ جو جملہ ہے، عام لفظ ہے، عام جملہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہر ایک کو معلوم ہے. الحمدللہ کا ترجمہ بھی الحمدللہ سب کو معلوم ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. اور حدیث میں اس جملے کو سب سے بڑا ذکر بھی کہا گیا ہے، اور سب سے بڑا شکر بھی کہا گیا ہے، اور سب سے بڑی دعا بھی کہا گیا ہے. اس لیے کہ کسی کی تعریف کرنا دراصل اس سے سوال کرنا ہے. ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کر رہا ہے. لیکن ہم بولتے تو صحیح ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لیکن اس کے ترجمے پر ہم دھیان نہیں دیتے. ایک تکیے کلام بن جاتا ہے. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے گناہوں کے معاملے میں بھی الحمدللہ نکل رہا ہے، گناہوں کے معاملے میں بھی انشاءاللہ نکل رہا ہے. واٹس ایپ پہ بہت سارے ویڈیو آتے ہیں، تو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اداکار یا کلاکار یا ہیرو جو ہے، انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ فلم بھی کامیاب ہو جائے. تو برے کام میں انشاءاللہ، سبحان اللہ استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ کے معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اللہ تعالیٰ تھوڑے یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر سینما حال آباد ہو، فلمیں چلے اور لوگوں میں عریانیت پھیلے، بے حیائی، بے غیرتی عام ہو. رب العالمین تو یہ نہیں چاہتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس الفاظ کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کے معنی ہوئے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے. دنیا میں جہاں بھی، جس جگہ بھی، جیسے بھی اللہ تعریف ہوتی ہو، وہ دراصل کس کی تعریف ہے؟ وہ اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے.
چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ تو یہ تعریف دراصل کس کی ہے؟ یہ تعریف دراصل اللہ تعالی کی ہے۔ پھر اس کے بعد خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ، اے اللہ ہم جو ہے تیری تعریف کرتے ہیں۔ نحمدہ کا ترجمہ ویسے ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی سے مراد کس کی؟ اللہ تعالی کی۔ الحمدللہ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ مدد مانگنا۔ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز مانگنا اور کوئی چیز طلب کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے، شرک ہے۔ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں نماز کی رکعت میں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہی ہے، اس میں ترجمے میں ہی داخل ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، یعنی نماز پڑھو اور صبر کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور تمہاری مدد فرمائیں۔ تو اب کیا ہوا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعین جو ہے طلب کرتے ہیں، اور اسی کو جو ہے استغفار کہا جاتا ہے۔ اور استغفار کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا۔ تو یہ استغفار بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ توبہ کرنے والوں کو اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یحب التوابین کہا گیا، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتے ہیں۔ استغفار کے بہت سارے، اس کے لیے بہت سارے الفاظ بھی ہیں۔ ایک لفظ چھوٹا سا جو جملہ ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ استغفر اللہ کا ترجمہ ہے۔ اور استغفار چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ سب سے چھوٹا استغفار یہی ہے، اگر کوئی بڑا استغفار یاد نہیں کیا ہے یا وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، چھوٹا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو والحی القیوم واتوب الیہ، یہ درمیانی ہے، یہ پڑھیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ وہ پڑھا کریں۔ اس سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ آپ معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دن میں استغفار پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جب معصوم ہو کر کے
اتنی مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو سراپا گنہگار ہیں اور سراپا سیاکار و خطا کار ہیں، تو ہمیں دن میں کتنے مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت گناہ کرنے والے ہم، تو ہمیں ہر وقت جو ہے استغفار پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اس کے رکے ہوئے کاموں کو پورا فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو، فکروں کو دور فرماتے ہیں۔ اگر کسی کا ٹینشن، کسی کی فکر دور نہ ہو تو وہ استغفار کی کثرت کرے، کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ استغفار کی کثرت کرے، کسی کی کھیتی نہ اگتی ہو تو وہ استغفار کی کثرت کرے، کسی کی دکان نہ چلتی ہو تو وہ استغفار کی کثرت کرے، کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی ہو تو وہ استغفار کی کثرت کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب قحط سالی مسلط ہو گئی اور بارش بند ہو گئی، زمین سے اناج اور غلہ اگنا بند ہو گیا، پانی کے چشمے خشک ہو گئے، تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ غفار ہے، وہ تم پر پانی برسائے گا موسلا دھار، اور تم کو اولاد سے نوازے گا، تمہارے باغوں کے درمیان پانی کے چشموں کو جاری فرمائے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ بیٹھے بٹھائے، چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ رحمت کا ہو، کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اور کون سی گھڑی منظوری کی ہو، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کو معلوم۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے۔ ایک کافر 70 سال سے ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہمیشہ یا صنم کا نعرہ لگاتا تھا۔ صنم کے معنی بت کے آتے ہیں، یا صنم یا صنم یا صنم۔ اتفاق سے، غلطی سے اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا، اور اللہ نے اسی وقت اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا اور اس کو ایمان اور اسلام کی اور کلمے کی توفیق بخشی، اور اس کا بیڑا اللہ نے پار فرما دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا بھر کے بیکار فضول جو گفتگو اور گپ شپ کرتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کر کے بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار جو پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفار۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، اس کے بعد اس کو ہوش آیا، اس نے کسی کو پکڑا اور کہا کہ میں تو 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تو نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، تیری معافی نہیں ہوگی، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جب میری مغفرت نہیں ہوگی تو لاؤ میں سنچری پوری کر لیتا ہوں، تیرا ہی قتل کرتا ہوں، اور اس کا سر قلم کر دیا۔ پورے 100 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پھر وہ بے چینی، بے قراری کا وہ شکار تھا۔ کسی عالم سے، علم دین جاننے والے سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیری مغفرت ہوگی، لیکن وہ ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ فلاں علاقے میں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اس کی صحبت میں جا اور وہاں پر چند دن گزار، ہو سکتا ہے تیری مغفرت ہو جائے۔ وہ اپنے شہر کو چھوڑا اور رخت سفر باندھا اور چل پڑا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوران سفر اس کے موت کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے، اب دونوں کے درمیان جھگڑا۔
اور دونوں کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا. جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے. اور جنت کے فرشتے کہنے لگے 100 آدمیوں کا قاتل تو یہ ضرور ہے, لیکن یہ صدق دل سے توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے نکلا تھا, یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا, ہم اس کو جو ہے اس کی نیت کے مطابق اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. جب دونوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو فیصل بنا کر جو بھیج دیا. اس فرشتے نے یہ کہا کہ تمہارے اختلاف کا اور تمہارے انتشار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم جو ہے یہاں سے لے کر کے اس کے گاؤں تک اور ان اللہ والوں کے علاقے تک کی زمین کو ناپو, اور جس سے اس کی لاش جو قریب ہوگی یہ ان میں شمار ہوگا. اگر یہ اپنے گاؤں سے قریب ہوگا تو جہنم کے فرشتے لے جائیں, اور اگر یہ اللہ والوں کے علاقے سے قریب ہے اس کی میت اور اس کی لاش تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں. اللہ نے کرم کیا اور اس کی لاش کو وہ اللہ والوں کے علاقوں سے جو ہے قریب کر دیا, اور جب ناپا گیا تو اس کی لاش کس کے قریب نکلی؟ اس اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلی, اور جو فیصلہ رحمت والے فرشتوں کے حق سے ہو گیا. اللہ یوں کریم ہے, اللہ یوں غفور ہے. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ شراب کی حالت میں تھے, راستے سے گزر رہے تھے, ان کی نگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی تو انہوں نے اس پرزے کو, کاغذ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا, اس کو دھویا اور عطر کی دکان پر تشریف لے گئے اور ایک قیمتی عطر خریدا, اور خرید کر کے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھ سے لگایا تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا. اللہ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جو میرے نام کو صاف کیا اب میں اس کے نام کو صاف کروں گا اور اس کے دل کو جو ہے صاف کروں گا. اللہ نے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت دینے کا فیصلہ فرمایا اور اپنے زمانے کا بڑا ولی اور متقی پرہیزگار انسان جو ہے بنا دیا. یہ ہے استغفار جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں. دیکھنے میں ایک معمولی جملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے دور میں بارش بند ہو گئی, قحط سالی مسلط ہو گئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی کے لوگوں کو لے کر نکل پڑے تاکہ استسقا کیا جائے, پانی کو مانگا جائے, پانی کو طلب کیا جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وحی آئی, اے موسیٰ تمہاری محفل و مجلس میں اور تمہارے اس اجتماع میں ایک ایسا گنہگار بندہ ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے, ہم کیسے جو پانی برسائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی وہ کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ ہمارے اس اجتماع سے چلا جائے, وہ محفل سے جو نکل جائے. اب وہ بیچارہ کرتا کیا نہ کرتا, بڑا پشیمان ہوا اور بڑا نادم اور شرمندہ ہوا. وہیں پر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی. بس کیا تھا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے آسمان پر بادل آ گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اب تک تو وہ بندہ نہیں نکلا اور آپ نے جو ہے پانی برسانے کا فیصلہ کر دیا, یہ ماجرا کیا ہے اثر سمجھ میں نہیں آیا. تیری شان غفاری سے تو کچھ کمی نہیں, لیکن سوال میرا ہے یہاں پر اس لیے کہ میں نبی ہوں اور میں نے ان کے سامنے کہا تھا, ورنہ دنیا کل ہو کر یہ کہے گی کہ یہ موسیٰ اللہ کا نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ جھوٹا ہے. خواہ مخواہ اس نے اعلان کیا کہ ہمارے درمیان جو ایک گنہگار ہے اور اب تک کوئی گنہگار نہیں نکلا اور اللہ جو ہے پانی برسا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں. اس لیے آپ بتا دیجئے کہ حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہی کی کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے ہم نے پانی بند کر دیا
اسی بندے کی وجہ سے اب ہم پانی برسا رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی اور ہم نے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ بندہ کون ہے، اس کا نام بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جب وہ گنہگار تھا اور ہماری نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت ہم نے اس کا نام نہیں بتایا، اور اب تو اس نے توبہ کر لی، اب ہم اس کا نام کیوں بتائیں گے اور اس کو اب ہم کیوں بدنام کریں گے؟ اور ویسے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ اس سے جو معاف فرماتے۔ دن میں کئی بار گناہ ہو جائے پھر بھی توبہ کرنا چاہیے، ورنہ گنہگار کو بسا اوقات شیطان مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں نا امیدی کو بٹھا دیتا ہے اور یوں ڈالتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اب اللہ بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اور جس دن بندے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ دنیا میں کوئی اتنا بڑا گنہگار ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی مغفرت سے بھی باہر ہو جائے۔ بلکہ احادیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے بزرگوں اور عزیز دوستوں، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو کوئی گناہوں سے بھر دے، اس کے بعد آ کر کے ایک مرتبہ یا اللہ میری توبہ کہہ دے، اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم چلا دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مایوس ہم نہ ہو، انسان ہے، بشر میں خود شر ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، کرنا نہیں چاہیے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونا الگ ہے اور گناہ کرنا الگ ہے۔ ہو گیا، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ شیطان میں انسان میں یہی فرق ہے، شیطان گناہ کر کے ڈر گیا، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں توبہ نہیں کروں گا، اس لیے آج تک وہ رجیم ہے، مردود ہے۔ اور انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو ٹپکاتا ہے۔ یہ ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ خطبہ جمعہ میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ونؤمن بہ، ہم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آئیے صاحب، ہم خطبے میں تو سن رہے ہیں اور جمعہ ونؤمن بہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان ہے کیا چیز اور ایمان کی عظمت کیا ہے اور ایمان کی قیمت کیا ہے؟ چونکہ ایمان ورثے میں ملا ہے، باپ دادا سے چلا ہے، فری میں اور مفت میں حاصل ہوا ہے، مال مفت دل بے رحم ہے۔ جو چیز فری میں ملتی ہے آدمی کے پاس اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی، اور جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے، محنت اور مشقت اور مجاہدے سے ملتی ہے، وہ چیز آدمی کے پاس خزانہ ہوتی ہے، وہ چیز آدمی کے پاس ہیرا ہوتی ہے، وہ چیز آدمی کے پاس مہنگی ترین چیز ہوتی ہے۔ جیسے ایمان صحابہ کو ملا تھا، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار اور کاروبار کو ترک کر کے، کھیتیوں اور جائیداد کی قربانی دے کر کے ان کو یہ ایمان ملا تھا، تو ان کے پاس ایمان سے زیادہ دنیا کا کوئی جو قیمتی سرمایہ نہیں تھا۔ کلمہ ان کو محنت سے، جان دے کر، مال دے کر، قربانی دے کر، بھوک اور پیاس اور فاقے
برداشت کر کے ان کو حاصل ہوا تھا، تو ایمان ان کے پاس ایک قیمتی سرمایہ اور قیمتی شے تھی۔ اور میرے اور آپ کے پاس یہ تو گھر کی چیز ہو گئی، ہمارے پاس کوئی اس کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کی عظمت نہیں۔ حالانکہ یہ ایمان، حالانکہ یہ کلمہ اتنا بڑا وزنی، اتنا بڑا قیمتی ہے کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی ایمان والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلائیں گے اور قیامت نہیں آئے۔ اور جس دن یہ دنیا کافروں سے، منکروں سے، مشرکوں سے، بے ایمانوں سے بھر جائے گی، اس وقت سورہ اسرافیل پھونکا جائے۔ اور ہم نے سمجھا نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ کی دولت اور عطا کردہ نعمت۔ ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جس دن اعمال کو تولا جائے گا تو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ بھاری کون سی چیز ہوگی؟ ایک آدمی آئے گا جس کا نام اعمال 99 دفتروں میں گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اور ترازو میں جب وہ تولا جائے، اس کے اعمال تولے جائیں، اب وہ یہ سمجھے گا کہ جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ بچ جائے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوگی، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ اتنا وزنی، وہ پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے وہ 99 دفتروں والا پلڑا ہواؤں میں اڑنے لگ جائے۔ بلکہ یہ تو اس کے 99 دفتر تو چھوڑیے، 7 آسمانوں اور زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں والا پلڑا ہواؤں میں جو بکھر جائے۔ لیکن اس کلمے کی قیمت، اس کلمے کی اہمیت ہمارے پاس نہیں۔ ہم بولتے صاحب کلمے کی اہمیت کیسا نہیں، ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کتابوں میں کیا کی گئی ہے؟ کلمے کی اور ایمان کی تعریف یہ ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ لسان یعنی زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کو ماننا بھی، دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھنے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اس زبان کی تصدیق اس کا قلب، اس کا دل بھی نہ کرے۔ اور دل میں تصدیق ہے یا نہیں ہے، اور دل میں کلمے کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ معلوم ہوتا ہے اس کے اعمال۔ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے۔ خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس کو رٹا دو آپ۔ آج کل ایسے طوطے آ رہے ہیں واٹس ایپ میں جو پورا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بلی کو بھی آپ رٹا دو، کلمہ پڑھے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی، لیکن وہ صرف زبان سے پڑھتی ہے۔ اور یہی طوطا ہے
جو اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے سامنے بلی آ جائے تو وہی ٹیٹے رہ جائے اور سورہ فاتحہ غائب ہو جائے. اور میرا اور آپ کا یقین مانیے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، وہ طوطے کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. میں اور آپ بولنے کو تو بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، وہی ہمارے پاس ٹیٹے رہ جاتی اور ساری چیزیں برخاست. تصدیق بالقلب، دل سے کلمے کو ماننا، جاننا نہیں. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. کس کا نام ایمان ہے؟ ماننے کا نام ایمان ہے. ورنہ ابو جہل بھی جانتا تھا حضور اللہ کے نبی ہیں، ابو لہب بھی جانتا تھا حضور اللہ کے نبی ہیں، عتبہ اور شیبہ یہ سب جانتے تھے حضور اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، دین اسلام دین برحق ہے، لیکن مانتے نہیں. یہی وجہ ہے چھپ چھپ کر خانے کعبہ کی دیواروں کی آڑ لے کر حضور جب نماز فجر میں کلام الہی پڑھتے تھے وہ کیا منظر ہوتا ہوگا اور وہ کیا سما ہوتا ہوگا. یہ ابو جہل اور ابو لہب وہاں پر آ کر کے وہ حضور کی مبارک زبان سے ادا کیا ہوا کلام جو سنتے تھے. تو جانتے تھے ضرور لیکن مانتے نہیں تھے. اور ایمان جاننے کا نام نہیں ہے. کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام. اور ماننا صرف سر کو ہلانے کا نام نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے صاحب. عمل کرنے کا نام جو ایمان ہے. اذان ہو تو ہم مسجد میں حاضر ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں مسجد کے میناروں سے جب ہمارے کانوں میں گونجے تو اب بس ہم اپنے ہر کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلیں. یہ ہے ایمان. وَنُؤْمِنُ بِهِ، ہم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خطبہ جمعہ میں ہم ہر جمعہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے تھوڑے ہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب لمبا کر رہے ہیں صاحب، اچھی جمعہ کے امام صاحب زیادہ لے لیے، بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن خطبہ جمعہ میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَنُؤْمِنُ بِهِ. تو ہمارے پاس اتنا بڑا کلمہ، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ ایمان کی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کی اہمیت، اس کا اندازہ ہم کو نہیں. ہم بیٹھے بیٹھے آٹموں میں گانے سنیں گے، کلمہ پڑھیں گے، بیٹھے بیٹھے فونوں میں ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، کلمے کا ورد نہیں ہوگا. آج تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گناہ کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے. ارے نہیں صاحب، یہ تو چل رہا زمانے کے اندر. صاحب آپ 1400 سال پہلے کی فرسودہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گلی کوچوں میں جائیے، آٹو والے اللہ ان پر رحم کرے اور ہدایت دے، ایسے ایسے گانے لگاتے ہیں گھروں کے اندر اس کی گونج اڑتی اور سننے والے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے والے بھی اس کے برابر کے شریک ہے اور خوش ہے. کہاں چلی گئی ایمان کی غیرت اور کہاں چلا گیا وہ ولولہ اور وہ جذبہ، وہ شوق کہ جب ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے تو کم از کم اپنی زبان سے بھی روک نہیں سکتے؟ نہیں چاہیے ایسے کان، نہیں چاہیے ہمیں ایسی زبان اور نہیں چاہیے ایسے دل. اس سے بہتر تھا ہم بہرے ہو جاتے، ہم گونگے ہو جاتے، ہم دیوانے ہو جاتے اور ہماری عقلیں معوف ہو جاتی. کھلے عام اللہ کی نافرمانی کی جائے اور کھلے عام شیطان کا ننگا ناچ ہو اور ہمارے نوجوان اس کے اوپر خاموش ہو جائے. کہاں چلی گئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری
وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور شرم کہاں سے؟ تو ہم کو ایمان کی اہمیت نہیں معلوم. ہاں ہمارے انگن کی قیمت معلوم، ادھر کا پانی ادھر نہیں آنا، صاحب ہمارا انگن بڑا قیمتی ہے. ہماری نالی کی قیمت ہم کو معلوم، وہ نالی کا کچرا ادھر نہیں آنا، اس کی قیمت ہم کو معلوم ہے، لیکن ایمان کی قیمت ہم کو نہیں معلوم. اور جس چیز کی قیمت اور اس کی اہمیت آدمی کو معلوم نہ ہو تو وہ کوڑیوں کے مول اس چیز کو نیلام کر دیتا ہے، اس چیز کا وہ سودا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت ہی نہیں معلوم. حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے. بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی. کس کی بھائی؟ سونے کی انگوٹھی بنوائی. وہ میرے ہاتھوں میں تھی، میں باہر نکلا، ایک ٹھگ مجھ سے ملا، ایک ٹھگ مجھ سے مل گیا. اس نے مجھ کو قریب بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک گڑ کی ڈلی تھی. اس نے کہا کہ بیٹا یہ چوسو. میں نے اسے چوسا تو وہ مجھے میٹھی لگی. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس کو بھی چوسو. میں نے جب اس کو چوسا تو اس میں نہ مٹھاس تھی، نہ مزہ تھا، نہ لطف تھا، وہ بے مزہ تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم کو وہ چاہیے، سونے کی انگوٹھی چاہیے یا یہ چیز، یہ گڑ کی ڈلی چاہیے؟ میں نے دیکھا کہ میٹھی چیز تو وہی ہے. میں نے کہا کہ مجھے وہ گڑ چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم مجھے وہ انگوٹھی دے دو، میں تم کو گڑ دے دوں گا. میں نے انگوٹھی نکال کر اس کو دے دیا اور وہ گڑ میں نے جو اس سے لے لیا. کیوں؟ اس بچے کے پاس اس سونے کی انگوٹھی کی قدر نہیں تھی اور اس کو معلوم نہیں تھا. اس لیے اس بچے نے ایک معمولی گڑ کی ڈلی کی وجہ سے اپنے سونے کی انگوٹھی کو بیچ دیا اور فروخت کر دیا. اور ایسے ہی سونے کی انگوٹھی ہمارے پاس آج ایمان ہے تو ہم معمولی گڑ کی وجہ سے اس کا سودا کر رہے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے ایمان کی جو حفاظت فرمائے. وَنُؤْمِنُ بِهِ، ہم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے اور آج کے ایمان کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا سب سے زیادہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے. حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھتے ہیں اور تجلیات ربانی کو وہ دیکھتے ہیں، وہ آسمانوں پر آتے جاتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا پھر تو نبیوں کا ایمان عجیب ہے. حضور نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبیوں پر آسمان سے وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معجزات سے نوازتے ہیں، تو نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا پھر تو ہمارا ایمان عجیب ہے. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری نظروں کے سامنے نبی ہے، تم اپنی نظروں سے نبی کا دیدار کر رہے ہو اور قرآن کی آیتوں کو آسمان سے اترتا ہوا اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، معجزات کو دیکھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے پھر تو آپ ہی بتائیے اللہ کے رسول عجیب ایمان کس کا ہے؟
تو حضور نے فرمایا عجیب ایمان نہ فرشتوں کا ہے، نہ نبیوں کا ہے، نہ تمہارا یعنی صحابہ کا ہے، عجیب ایمان تو ان کا ہے جو آج سے سینکڑوں سال بعد اس دنیا میں آئے، جنہوں نے نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ عرش اور فرش کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ میرے معجزات کو دیکھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لائے۔ اور زمانے کا حال یہ ہوگا کہ آج اتنے فتنے نہیں ہوں گے، اس وقت اتنے فتنے برپا ہوں گے، ایمان کو ختم کرنے والے جو فتنے، ان کے ایمان کو ہڑپ کرنے والے فتنے ہوں گے، وہ سارے فتنوں کو لات مار کر وہ صرف مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میری اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ سب سے زیادہ عجیب ایمان ان کا ہے، یہ ہے ونو مینو بھی لا، ہم آپ ہی کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنی ذات میں بھی یکتا ہیں، اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں، آپ وحدہ لا شریک کا لہو ہیں، آپ یکتا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، آپ بے نظیر بے مثال ہیں، لاجواب لازوال ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ آپ رہے۔ یہ ہے خطبے کے اندر جو ہم پڑھیں۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد کا جو خطبہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جمعہ سنتے رہیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔